ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زین جنگل میں پھل جمع کر رہا تھا۔ وہ کافی بھوکا تھا، اس لیے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام سے پھل کھانے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نچلے حصے میں موجود ایک بڑے سے سوراخ پر پڑی۔ زین نے تجسس سے اندر جھانکا تو اسے معلوم ہوا کہ درخت اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ وہ فوراً اس کھوکھلے حصے میں چھپ گیا۔ ابھی وہ اندر ہی تھا کہ اسے دور سے علی اور آلیان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ زین کے شرارتی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ جیسے ہی وہ دونوں درخت کے قریب پہنچے، زین نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا بھاری بنایا اور گونجدار آواز میں پکارا، علی اور آلیان، تم میری زمین پر کیا کر رہے ہو؟ میں اس جنگل کا بولنے والا درخت ہوں۔ علی اور آلیان یہ سن کر اچھل پڑے اور ڈر کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زین نے اپنی شرارت جاری رکھی اور روبدار لہجے میں حکم دیا، اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو میرے لیے فوراً تازہ پھل لے کر آؤ، اور یاد رکھنا اگر میرا حکم نہ مانا تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ بیچارے علی اور آلیان ڈر گئے اور بھاگ کر جنگل سے تازہ پھل توڑ لائے اور درخت کے سوراخ کے پاس رکھ دیے۔ زین دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور انہیں روزانہ صبح پھل لانے کا حکم دے کر رخصت کر دیا۔ لیکن اگلی صبح کچھ مختلف تھا۔ علی اور آلیان نے رات بھر سوچا تھا کہ درخت کیسے بول سکتا ہے۔ انہیں شک ہو گیا کہ یہ کوئی شرارت ہے۔ انہوں نے زین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک سیڑھی، پھلوں کا لیس دار رس اور تیل لے کر آئے۔ وہ خاموشی سے درخت کے اوپر چڑھے اور جیسے ہی زین نے سوراخ کے اندر سے بولنے کے لیے منہ کھولا، انہوں نے اوپر سے پھلوں کا لیس دار جوس اور پھسلن والا تیل زین کے اوپر الٹ دیا۔ زین بری طرح پھسل گیا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپچپا ہو کر غصے اور شرمندگی میں ڈوبا رہا۔ وہ سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو تیل کی وجہ سے دوبارہ گر جاتا۔ آخر کار علی اور آلیان ایک زوردار شرارتی ہنسی کے ساتھ جنگل سے نکل گئے اور زین اب دوبارہ کسی کو ڈرانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ حاصلی کلام سبق: عقل، ہوشیاری اور ہمت سے کسی بھی ظلم یا شرارت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ اور دھوکے کا انجام آخرکار ناکامی اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔